لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں گارنٹی کے ساتھ کہ روح کا اپنا انٹلیکٹ ہے، روح کی اپنی میموری ہے، روح اٹ سیلف ایک علم کی روشنی ہے، علم کی اس کو جو کچھ پتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ میں پبلکلی بتا نہیں سکتا، جو میں سمجھتا ہوں کہ روح کے پاس کس کس چیز کا علم ہے، جو میں ذاتی طور پہ اپنے مطالعے مشاہدے سے اخذ کر چکا ہوں کہ روح کے پاس کیا کیا ہے، میں پبلکلی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے بیان پہ بہت سے ریسٹرکشنز ہیں. ہمیں اجازت بھی نہیں ہے قرآن کی اور دینی تعلیمات کے مطابق کہ تخیل میں تو آپ کے پاس سوچنے کی بہت گنجائش ہے، بیان کے اوپر بہت سی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ کیا چیز آپ کو نہیں بھی کہنی چاہیے اگر آپ کو پتہ چل بھی گئی ہے تو. رائٹ؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے بڑا قصہ پڑھا ہوا ہے منصور حلاج کا کہ اس نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا، ان الحق. جی. تو جب جنید بغدادی کو بتایا گیا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کے تو بڑے کلوز ہیں اور وہ یہ بات کرے، تو جنید بغدادی نے کہا تھا میری ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے، اس کو اگر تم نے سزا دیں گے تو دے دو. اب کیونکہ سزا کس چیز پہ مل رہی ہے اس کو قتل کس چیز پہ کیا گیا؟ بیان پہ، سوچنے پہ نہیں، بیان پہ. تو میں ایسی کوئی چیز بیان نہیں کرنا چاہتا جس پہ کسی وجہ سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میں روح کے سرٹن ایسپیکٹس پبلکلی بیان نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں لوگ اس کو خود سے بھی ریسرچ کر کے پڑھیں کہ روح کے پاس کیا کچھ ہے. رائٹ؟ روح اٹ سیلف از the knowledge جس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کا ولی ہے جو یخرجہم نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں میں سے الی النور نور کی طرف، جہالت میں سے علم کی طرف، اندھیرے میں سے روشنی کی طرف. تو یہ جو نور کا ورڈ یوز ہوتا ہے علم کے لیے، یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے، the light of knowledge. امر ربی جو ہمارے اندر موجود ہے وہ بھی لائٹ آف نالج ہے. اب اس لائٹ آف نالج کے پاس کس لیول کا نالج ہے، یہ جس نے جتنا حاصل کیا وہ بھی کنٹین نہیں کر سکا، وہ بھی باہر آ گیا اس کا، وہ اتنا خطرناک قسم کا نالج ہے. رائٹ؟ اب جب یہ نالج آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو صرف ریمائنڈر ہی چاہیے نا. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں آپ سے وہی کچھ پوچھ سکتا ہوں جو آپ کے حافظے میں ہے. رائٹ؟ میرے حافظے میں برین کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، میرا برین تو بعد میں باڈی میں اسٹیبلش ہوا ہے. قرآن پاک میرے اس حافظے کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہے جو میری روح کے پاس موجود ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہدی للمتقین، یعنی کس کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب؟ جو متقی ہیں. اب ہم سوچتے ہیں متقی کون ہے، تو اگلی لائن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اب غیب پہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نہ ہوئی چیز کے اوپر ایمان، نہ ہوئی ورڈ نہیں ہے غیب کا ٹرانسلیشن. غیب کی ٹرانسلیشن ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. اب نظروں سے اوجھل میرے پاس کیا چیز ہے؟ میرا باطن، میرے باطنی عناصر، جیسے میرا نفس مجھے نظر نہیں آتا، وہ میری نظر سے باطن ہے، اصل میں اس کی ایگزسٹنس مجھے پتا ہے. میری روح میری نظر سے اوجھل ہے، پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ باطن میں ایگزسٹ کرتی ہے. قرآن پاک آپ کے باطن کے حافظے کو یاد دہانی کراتا ہے، آپ کے حاضر کے حافظے کی نہیں. رائٹ؟ اب یہ دو حافظے ہو گئے، اس چیز کی بات سمجھ میں آ گئی. دو حافظے ہمارے پاس، تو دوسرے حافظے تک پہنچنا کیسے ہے؟ تو قرآن پاک اس کے بھی آنسرز دیتا ہے کہ آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں نا. میرا ایک بہت بڑا اختلاف ہے مفسرین سے بھی، ادب کے ساتھ اختلاف ہے. میرے اساتذہ ہیں، میں جن کی تفسیر پڑھ کے بڑا ہوں، میں ان سے بھی اختلاف رائے کا حق رکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یا بارہا صلاۃ کے اوپر تو قرآن میں بارہا ذکر ہے کہ صلاۃ قائم کریں، تو صلاۃ کی ٹرانسلیشن کرنی واجب ہو جاتی ہے مجھے. صحیح. وہ ایک پوڈ کاسٹ تھی ہماری گریل ہاؤس میں، تو اس میں نے کہا تھا ایتی صلاۃ کو پتہ چل گیا کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کمپنی نے جب دیکھا کہ مواصلاتی سیارے سے کوئی چیز صلاۃ کوئی برقرار ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن. یقیمون الصلاۃ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ نماز کے ذریعے بھی ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن فارسی کے ورڈ نماز سے لے لیتے ہیں، حالانکہ نماز فارسی کا ورڈ ہے، عربی کا ورڈ نہیں ہے، اس لیے نماز عربی ٹیکسٹ میں ڈھونڈنے میں نہیں جاتا، صلاۃ ڈھونڈا جاتا ہے. اب صلاۃ کے صرف نماز طریقہ نہیں ہے، نماز ایک طریقہ ہے اور عبادات اور طریقہ ہے. یہ جو تصوف کو متوازی مذہب کہتے ہیں لوگ، تصوف والے صلاۃ برقرار کرنے کو اتنا ٹائم دے دیتے ہیں کہ دنیا کو ہی ترک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا صلاۃ ہمارے سگے بھی نہ توڑ سکے، صلاۃ ود دی لارڈ. اب صلاۃ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کا روح، آپ کی روح کنیکٹ ہوتی ہے کسی ایسے باطنی آنکھوں سے اوجھل دنیا کے ساتھ، جیسے جو ہر شخص کی ہوتی ہے. جب وہ سوتا ہے وہ ایک باطنی ورلڈ میں انٹری لیتا ہے. سوتے ہی آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ باطن کا ورلڈ ایگزسٹ کرتا ہے. جاگتے میں آپ بھول جاتے ہیں اور بلیو تک نہیں کرتے کہ ایسا کوئی وعدہ ہوا ہو. سوتے میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے سپر نیچرل فلائٹس لیتے ہیں، کبھی کہاں کبھی کسی مرے ہوئے سے مل رہے ہیں، کبھی کسی اور ملک میں، کبھی کسی خلائی چیزیں. یہ وہ باطنی سائڈ ہے جس کے اوپر قرآن فوکس کر رہا ہے کہ تم اپنے باطن میں ڈھونڈو اور یاد کرو کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یاد کرو کہ تم نے مجھ سے یہ بارگین سودا طے کیا تھا کہ جانے آپ ہماری جان
جانے آپ کے حوالے, ہمیں اس کے بدلے جنت دے دیں گے. قرآن میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں. اب کیوں میں اس بات پہ زور دیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیوں اتنا آسان چیلنج لوں گا کہ یا اللہ مجھے اروا کی ساری باتیں بھی یاد رہیں, مجھے وعدے بھی یاد رہیں, میں دنیا میں جاؤں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے اس میں ٹیسٹ کیا ہوا, پھر اس میں چیلنج کیا ہوا, اس میں مشکل کیا ہوئی. تو ابلیس کے ساتھ اگر میں آج آپ کو ایسے جادو کی چھڑی گھماؤں اور آپ کو عالم اروا کا وہ منظر یاد آ جائے, تو اس کے بعد تو ویسے مسئلے سے ہماری پریشانی نہیں ہٹے گی. دا چیلنج از ٹو ریڈ قرآن اینڈ ٹو بلیو اٹ. اور پھر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے کلیئر ورڈز میں کہہ رہے ہیں, تو اب تو چیلنج ایکسیپٹڈ. اس کے بعد سے ہم اور شخص ہوں, ہمیں پتا اسپاٹ لائٹ اوپر سے آ رہی ہے, اتنا بڑا مجمع ہمیں آبزرو کر رہا ہے ڈیلی بیسس پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا, اب کیا کرے گا, اب کیا کرے گا. شیکسپیئر کو سمجھ آ گئی تھی آل دا ورلڈ اسٹیج. مسلمان ہیں وہ پریشان ہے کہ ہمیں کیسے یاد آئے. اس کی ہم نے آپ کی پچھلی پوڈ کاسٹ میں پرپز آف لائف آپ نے ٹچ کیا. ہاں جی بالکل. تو پرپز آف لائف میں نے 3 انڈیکیٹر دیے تھے کہ آپ 3 انڈیکیٹرز کے اوپر چلیں, اور میں ریپیٹ نہیں کروں گا تاکہ وہ لوگ جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھیں وہ کہ ان 3 انڈیکیٹرز پہ چلیں. میری گارنٹی ہے آپ کو کہ آپ کو وعدہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ. آپ اگر ان 3 انڈیکیٹرز پہ چلنا شروع کریں, ڈیووٹڈ ریلیجسلی چلیں اس کے, تو آپ کہیں گے مجھے یاد آ گیا میرا وعدہ کیا تھا.